أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ کی دوسری آیت ہے الرحمن الرحیم۔ ترجمہ سن لیجئے، بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ پہلی آیت ہوئی الحمدللہ رب العالمین، جس کا ترجمہ ہوا تھا کہ ساری تعریف اللہ ہی کے لائق ہیں جو تمام جہانوں کے پالنے والے ہیں۔ اور اسی رب العالمین کی یعنی اللہ کی آگے صفت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ اللہ کی ذات ایسی ہے جو بے حد مہربان ہے، یعنی بے انتہا مہربان ہے اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تو اس آیت کے اندر جو رحمان اور رحیم کے دو صیغے ذکر کیے گئے ہیں، یہ مبالغہ کے ہیں، اور ان دونوں صیغوں میں رحمت خداوندی کی وسعت اور اس کی کثرت اور اس کے کمال کو بیان کیا گیا ہے۔ اور اللہ کے ان صفتوں کو یعنی رحمان اور رحیم کے صفتوں کو ذکر کرنے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تمام کائنات و مخلوقات کی تربیت اور اس کی پرورش جو اللہ نے اپنے ذمے لے رکھی ہے، یہ اپنی کسی مجبوری اور اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے اللہ نے اپنے ذمے میں نہیں لے رکھی ہے، بلکہ یہ سب کچھ اللہ کی صفت جو صفت رحمت ہے یہ اس کا تقاضا ہے۔ اور یہ لفظ رحمان اور رحیم یہ دونوں اللہ کے اسماء حسنی میں سے ہیں، جن میں اللہ رب العزت کی رحمت کی صفت کو ذکر اور بیان کیا گیا ہے۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ اگرچہ رحمان و رحیم دونوں رحمت سے بنے ہیں، مگر معنی اور مفہوم کے لحاظ سے الگ الگ اور جدا ہیں۔ اور اس کی تفسیر کرتے ہوئے علماء فرماتے ہیں کہ رحمان میں شان کرم و رحم کا عموم ہے، اس لیے رحمان کی رحمت کا جو محل ہے وہ کافر بھی ہے اور مومن بھی ہے، یعنی اللہ کی صفت رحمانیت سے اللہ کے جو نام ہیں ان ناموں میں سے جو لفظ رحمان ہے، اللہ کے اس لفظ رحمان کی رحمت سے کافر بھی فائدہ اٹھاتا ہے اور مومن بھی فائدہ اٹھاتا ہے، نیک بھی فائدہ اٹھاتا ہے، بد بھی فائدہ اٹھاتا ہے، نمازوں کو پڑھنے والا مسلمان بھی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، نمازوں کو چھوڑنے والا بھی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے دیے ہوئے اعضاء سے گناہ کرنے والا اور اللہ کے دیے گئے اعضاء سے اللہ کی عبادت، اللہ سے محبت کرنے والا انسان بھی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اسی لیے اس کی رحمت کا ظہور اسی دنیا میں ہو رہا ہے کہ رحمان سب کو رزق دے رہا ہے، سب کو راحت کے سامان عطا فرما رہا ہے، نفع رسانی کے دروازے سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں، تمام لوگوں کے لیے کھلے ہوئے ہیں، بارش ہو، گرمی ہو، سردی ہو، زمین و آسمان ہو، چاند و سورج ہو، دریا و سمندر ہوں، نباتات ہوں، جمادات ہوں، حیوانات ہوں، بلا تمیز ان سب چیزوں سے ہر انسان فائدہ حاصل کر رہا ہے۔ اس طرح اس دنیا کے اندر مومن، کافر سب کے لیے یہ لفظ رحمان باعث رحمت ہے کہ کافر کے لیے دنیا اس لیے بھی رحمت ہے، اس اعتبار سے بھی کافر کے لیے یہ دنیا رحمت اس اعتبار سے بھی ہے کہ وہ اپنے کفر سے اس دنیا میں دوبارہ توبہ کر سکتا ہے، دوبارہ اپنی پچھلی گناہوں کی زندگی کو چھوڑ کر اللہ کے ساتھ شرک کی جانے والی، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا کر اپنی زندگی کو گزارنے والے کفار دوبارہ اس دنیا کے اندر توبہ کر سکتے ہیں اور اللہ کی رحمت میں دوبارہ آ سکتے ہیں۔ اور اگر وہ توبہ نہ بھی کرے، اگر کوئی کافر ہو یا مشرک ہو، یہود و عیسائی ہو، اسلام کے علاوہ ماننے والا مذہب میں کوئی بھی آدمی ہو، اگر وہ فی الحال توبہ بھی نہ کرے تو جہنم کے عذاب سے وہ فی الوقت بچا رہتا ہے، اور وقتی طور پر
چند لمحے کے لیے بھی اللہ کے اس عذاب جہنم سے بچا رہنا بھی یہ واقعتاً اللہ کی جانب سے بہت ہی بڑی رحمت ہے۔ اور معزز سامعین، اس بات کو بھی میں آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں کہ یہ الرحمن الرحیم یہ دونوں صفت اللہ کے اندر اکٹھی ہیں، یعنی دونوں بیک وقت پائی جاتی ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی رحمت یہ ٹھاٹے مارتا ہوا ایک سمندر ہے، اور اس کی رحمت میں دوام بھی ہے، اور یہ ایک دریا کی طرح مستقل رواں دوام بھی ہے۔ اللہ کی رحمت کی یہ دونوں شانیں بیک وقت اللہ کی ذات میں موجود ہیں۔ ہم اس کا اندازہ ایک مثال سے کر سکتے ہیں کہ اگر ہم فرض کر لیں کہ کہیں کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور وہاں آپ دیکھیں کہ کوئی خاتون یعنی کوئی لڑکی، کوئی خاتون بیچاری مر گئی ہے، اور اس کا دودھ پیتا بچہ اس کی چھاتی کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، لگا ہوا ہے۔ یہ بھی پتہ نہیں کہ وہ خاتون کون ہے، کہاں سے آئی ہے، کوئی اس کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ تو اگر کوئی آدمی اس کیفیت کو دیکھتا ہے تو ہر شخص کا دل اندر سے نرم ہو جاتا ہے، اور ہر شخص جس کی طبیعت کے اندر نیکی کا کچھ بھی مادہ ہو، ہر وہ شخص جس کے اندر نیکی کا کچھ بھی مادہ ہو، وہ چاہے گا کہ اس لاوارث بچے کی کفالت اور اس کی پرورش کی ذمہ داری میں اٹھا لوں۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ جذبات کے جوش میں کوئی آدمی یہ کام تو کر جائے، لیکن کچھ دنوں کے بعد اس آدمی کو ضرور یہ پچھتاوا لاحق ہو سکتا ہے کہ خواہ مخواہ میں نے اس کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی ہے، اور یہ بوجھ میں نے ناحق اپنے اوپر طاری کر لیا ہے۔ چنانچہ ہمارے اندر، ہم انسانوں کے اندر جو رحم کا جو جذبہ ہے، یہ جتنا جلدی ابھرتا ہے اتنا ہی جلدی ختم ہو جاتا ہے، وہ مستقل اور دائم نہیں رہتا ہے۔ جبکہ ہماری رحیم یعنی ہمارے اندر جو رحم کا جذبہ ہے، اس کی بنسبت اگر ہم اللہ کی شان، اللہ کی ذات کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت میں جوش بھی ہے اور دوام بھی ہے، اور یہ دونوں چیزیں بیک وقت اللہ کی ذات کے اندر موجود ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی اس رحیمی ذات سے، اس رحمان کی صفت رحمان کی، اس رحم کرنے والی ذات سے، اللہ کی اس ذات سے، اللہ سے ہمیں مانگنے، اور اللہ کی اس رحم کرنے والی ذات سے ہمیں فائدہ اٹھانے، اور اللہ سے ہماری زندگی میں ہونے والے گناہوں سے سچی پکی اللہ سے توبہ کرنے، اور اس کا سچا پکا اللہ کے رحم کا مستحق بننے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا